السلام علیکم ناظرین، کم و بیش میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں آپ کو یہ بات بتائی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں روحانی جسمانی ہر طرح کے چھوٹے بڑے مسائل و مصائب کا بہت ہی عمدہ حل رکھا ہے، اور اس میں بڑے بڑے فوائد و برکات پوشیدہ فرما دیے ہیں۔ قرآن انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اس سے ہر خاص و عام اپنی دنیاوی زندگی اور پھر اس کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی یعنی جنت میں آرام و سکون اور خوشی و اطمینان سے رہ سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت والے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ناظرین، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کی تمام صورتیں اپنے اندر بیش قیمتی جواہر رکھتی ہیں۔ ہر صورت کا اپنا الگ الگ مقام و مرتبہ ہے۔ میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کی احادیث مبارکہ میں بہت سے فضائل آئے ہیں، اس لیے آپ کسی ایک صورت کے پیچھے نہ پڑے رہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کی دوسری صورتوں کی بھی تلاوت کریں، یعنی کوشش کر کے قرآن مجید شروع سے آخر تک ختم کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کسی بھی صورت کی تلاوت کرنے سے نہیں روک رہا، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بس آپ جس بھی مخصوص صورت کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیں، مگر ٹائم نکال کر پورے قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ بے شک جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں تو زیادہ نہیں اتنا ہی پڑھ لیا کریں، مگر پڑھا ضرور کریں۔ ناظرین، میری اس بات سے آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ قرآن کی تمام صورتوں اور تمام آیتوں میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج میں انہی صورتوں میں سے ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کہا جاتا ہے۔ اس میں صرف 3 آیتیں ہیں، اسے پڑھنے میں صرف 10 سے 15 سیکنڈ لگتے ہیں، مگر ہے یہ بہت ہی لاجواب صورت۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تاثیرات رکھی ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور وہ اس کی تلاوت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ صورت اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو آپ کا مقام و مرتبہ بتایا، اور آپ کو آپ کے دشمنوں کے برے انجام کا بھی بتایا۔ یہ واقعہ طویل ہے، اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ویڈیو کو شارٹ رکھتے ہوئے صرف اس کے فضائل و فوائد بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ناظرین، اس صورت میں اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر ملنے کی بشارت سنائی۔ علماء نے خیر کثیر سے کئی مفہوم مراد لیے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اس سے مراد ایک نہر لی ہے جو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ دوسرا یہ مراد لیا ہے کہ اس سے مراد قرآن حکیم ہے، اس لیے کہ جسے حکمت و دانائی عطا ہو گئی تو گویا اسے سب کچھ عطا ہو گیا۔ اور یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کی خیر و بھلائیاں عطا کی گئیں۔ اولیاء کرام نے صورت کے خاص عمل دولت کے حصول کے لیے بہت ہی مجرب پایا، اور اس کی برکت سے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی اس کے الگ الگ وظائف و عملیات بتائے، چنانچہ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی غربت ختم ہو اور برکت والا رزق ملے تو اسے چاہیے کہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ضرورت پوری ہوگی اور رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ عمل نوٹ کر لیں ناظرین، یہ عمل آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تہجد کا ٹائم قبولیت کا ہوتا ہے، اور اس ٹائم میں مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے اس وظیفے کو تہجد میں ضرور کیجیے۔ جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگیں تو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد پھر آپ اول 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ناظرین، استغفار کے فضائل و فوائد پر میں کافی تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، اور وہ اسی چینل پر اپلوڈ بھی کر دی گئی ہے۔ اگر آپ استغفار کرنے کے فضائل و فوائد اور برکات جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں بھی اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ آپ اس پر کلک کر کے استغفار کے چند بہت ہی زبردست فوائد جان سکتے ہیں۔ تو عمل کے شروع میں آپ نے 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ استغفار آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اول استغفار پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں،
ناظرین، درود شریف کے فضائل و فوائد پر بھی میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں درود شریف کے کچھ خاص فضائل و فوائد بتائے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی اسی چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، درود شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ جب آپ اسے پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور آخر میں دعا کر کے اس عمل کو مکمل کر لیں۔ ابھی وظیفہ مکمل نہیں ہوا، اس عمل کی مدت 41 دن ہے، اس لیے آپ نے 41 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہوگا۔ اور یاد رہے، جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں تو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ اس طرح ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ استغفار کرنے سے دن کی 5 نمازوں کے حساب سے 1000 مرتبہ استغفار کا ورد ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے، ایسا تو کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر کے فارغ اوقات میں بھی اگر آپ چاہیں تو کثرت سے استغفار کا ورد جاری رکھیں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، یہ قیمتی ہے، یہ ایسا عمل ہے جسے اولیاء کرام نے تیر بحذف عمل کہا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت تاثیرات رکھتا ہے۔ جب آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں آسمان سے برکتیں اترتی محسوس ہوں گی۔ ناظرین، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وظیفے کو ضرور کرنا، یہ آزمودہ وظیفہ ہے، اس کے رزلٹ آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔